تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس طرح اوپر کی پہلی آیت میں آیا کہ اللہ جل شانہ نے حدود حرم کا اور احرام کا احترام کرنے کا حکم فرمایا۔ سن ہجری 6 میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار نے انہیں روک لیا۔ واقعہ بڑا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صلح نامہ لکھا گیا صحابہ سے، وہی جو جانور لائے تھے حدود حرم ہی حدیبیہ کے اندر ہی وہی ذبح کر کے اور وہی حلق کروا کے واپس لوٹ گئے۔ ہجری سن 7 میں پھر عمرہ قضا کرنے گئے، لیکن ایک منافق مکہ مکرمہ سے مدینہ آیا۔ مدینہ سے باہر اس نے اپنی تجارت وغیرہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر آنے والا تھا اس سے پہلے اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آنے والا جو بات کرے گا اسلام قبول کرنے کی جو بات کرے گا وہ غلط ہوگی، وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، وہ منافق ہے۔ وہ حضور کے پاس آیا اور لوٹا، اور جب جا رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو اونٹ مدینہ سے باہر چل رہے تھے انہیں ہکا کے لے گیا۔ صحابہ کو خبر پہنچی، صحابہ اس کا پیچھا کر کے گئے بھی، لیکن وہ دور جا چکا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہجری سن 7 میں عمرہ کرنے جا رہے تھے تو ہدی ہانکتے ہوئے، ہدی پڑھتے ہوئے ان اونٹوں کو ہانک کر وہی دکھا۔ صحابہ نے چاہا کہ اس کو روک لیں، اس سے اونٹ چھین لیں اور اسے بھی سزا دیں۔ اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو جانور حرم کی نیت سے جا رہے ہوں، وہ عمرہ کے لیے ان کو لے کے جا رہا تھا، ان میں گلے میں قلادے باندھے ہوئے تھے، پٹے باندھے ہوئے تھے، اللہ نے منع کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ایک مکہ مکرمہ امن کی جگہ میں، احرام کی حالت میں، حدود حرم میں اور حرم میں لے جانے والے جانور کے ساتھ، اور یہ شعائر اسلام ہیں، ان کے ساتھ چھیڑخانی کی اجازت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ایمان والو، دین کی نشانیوں کا، علامتوں کا احترام کرو، انہیں حلال نہ سمجھو۔ حرم کے اندر جانے والے جانور بھی، انسان بھی، ان کا احترام کرو، اور جن جانوروں میں قلادہ پٹا باندھا ہوا ان کا بھی احترام کرو، اور جو ہدی یعنی جو جانور قربانی کی نیت سے لے جایا جا رہا ہے اسے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور احترام کے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو احترام کے مہینے جس میں یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، ان میں جنگ و جدال کرنا، جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ شعائر اسلام میں سے ہیں۔ یبتغون فضل، اور ایسے لوگ بھی، ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو امن حاصل کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور تمہیں تمہاری اگلی دشمنی کہ تمہیں اللہ کے راستے سے یعنی عمرہ کرنے سے روکا تھا، وہ تمہاری اگلی دشمنی اس بات پہ تمہیں اکسا نہ دے، بھڑکا نہ دے، اندر سے غصہ نہ دلائے کہ تم جو زیادتی کر بیٹھو۔
اس بات سے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی، کسی آدمی کی، کسی لوگوں کی جو ہے تمہیں دشمنی، ذاتی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ حدود حرم کا یا احترام والے مہینوں کا یا احرام کا تم جو ہے ادب چھوڑ بیٹھو۔ اللہ نے قانون بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں مدد کرو، گناہ کے کام میں ہرگز مدد نہ کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کے کام کی طرف اشارہ کرنا بھی ایسا ہے جیسا اس پورے گناہ کو کرنا، اور نیکی کے کام کی رہبری کے لیے انگلی سے اشارہ کرنا بھی اس کو پوری نیکی کا ثواب دلا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تم تو کیا پکڑو گے دشمن کو، تم اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا کیا انتقام لوگے، اللہ جل شانہ سخت پکڑ کرنے والا، سخت انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شاعر اسلام کا احترام ادب نصیب فرمائے، نیکیوں کا معاون اور گناہوں سے روکنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔